بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دل کی گہرائی سے معذرت کہ یوٹیوب چینل پر بہت طویل غیر حاضری رہی، تو ظاہر ہے کہ جب غیر حاضری تو اس کے کچھ اسباب بھی ہوں گے۔ البتہ ہم فیس بک لائیو جو ہفتے میں 2 بار کرتے ہیں، جمعرات اور اتوار کو جب ہمارا کالم شائع ہوتا ہے روزنامہ جنگ میں، وہ تو اسی طرح جاری رہا، لیکن آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی، اس لیے اس کی بار بار معذرت۔ مگر اپنا معمولات وہی ہیں، حرف کی خدمت، حرف کے ذریعے قارئین سے رابطہ رکھنا، جنگ میں بھی کالم لکھتے رہے ہیں، ماہنامہ اطراف بھی باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ جولائی کا شمارہ ہے کہ یوم آزادی کیسے منایا جائے، عالمگیر سروے ہم کرتے ہیں ہر مہینے، پورے پاکستان سے اور بیرون ملک پاکستانی اس میں اپنی رائے بہت ہی اہتمام سے، محبت سے دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ماہنامہ اطراف پورے ملک میں ہمارے مستقل خریدار ہیں، ان تک جا رہا ہے، اور باہر جو ہمارے خریدار ہیں ان کو ہم PDF بھیجتے ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کارٹن، ان میں بہت اہم اور قیمتی کتابیں ہیں جو ہم عنقریب ایک کراچی کی بہت بڑی یونیورسٹی، اس کے لائبریری کو یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے امریکہ، برطانیہ، کمبوڈیا، انڈیا، تھائی لینڈ، کہاں سے کتابیں گزشتہ 40-45 سال کے عرصے میں خریدی گئیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کسی لائبریری میں ہوں گی تو زیادہ ان کا صحیح استعمال ہو سکے گا، کہ اس میں 9/11 کے بعد امریکہ کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں جو ظاہر ڈالروں میں خریدی گئیں۔ ایک شوق ہمارا، ہم نے ماسٹر بھی فلاسفی میں کیا، تو فلاسفی کی کتابیں سب سے زیادہ ہیں اور وہ سب سے مہنگی بھی ہیں، جن میں ایرسٹوٹل، پلیٹو، سوکریٹیس۔ پھر ایک شوق رہا کہ ہم جس ملک میں بھی گئے وہاں کے جو ماڈرن تھنکرز ہیں ان کے بارے میں ڈھونڈی کتابیں۔ دوسرا شوق پوئٹری، کہ خود شاعری کر رہے ہیں 60 سال سے، نظمیں بھی لکھ رہے ہیں، غزلیں بھی لکھ رہے ہیں، 6-7 مجموعے آ چکے ہیں، اور اب ایک نیا مجموعہ شعور دشت جو ہے زیر ترتیب ہے۔ اس میں جن سفاک دنوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں پچھلے 8-10 سال سے، ان دنوں میں لکھی گئی 300 سے زیادہ غزلیں انشاءاللہ شعور دشت میں پیش ہوں گی۔ تو یہ جو پوئٹری کی کتابیں ہم دے رہے ہیں زیادہ تر انگریزی کی ہیں، ورڈزورتھ کے مکمل ورکس ہیں، مکمل شاعری، ایڈگر ایلن پو کی ہے، رابرٹ براؤننگ جو بھی کلاسیکل ہمارے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نئے شاعر ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، ان کی بھی اینتھالوجیز اس میں ہیں۔ اور ایک سیکشن ہے لٹریچر کا، کہ جو ہم ناول، تنقید کی کتابیں، T.S. ایلیٹ وغیرہ ان سب کی لیتے رہے ہیں، وہ بھی ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ ایک سیکشن یہ میڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو میڈیا چونکہ ہمارا پروفیشن رہا ہے، یہ میڈیا سے متعلق بھی جو کتابیں ہم پڑھتے رہے، جن سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، جن میں خاص طور پر کینیڈا کے مارشل لوہان کا میں ذکر کروں گا، کہ انہوں نے 60 کی دہائی میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے بارے میں اس وقت جو کچھ لکھ دیا تھا،
ایک میڈیا ایکسپرٹ کی حیثیت سے وہ آج بھی قول فیصل ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی طور پر لکھتے ہیں اور ہماری تاریخ جو ہے بادشاہوں سے، حکمرانوں سے شروع ہوتی ہے، حکمرانوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مغرب کے اسکالرز ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اسکالر ہوں، ہسٹری کے یا ادب کے، وہ اپنے زمانوں کو ایجادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پتھر کا زمانہ کب تک رہا، پہیہ کب سے شروع ہوا، پہیے نے کیا کیا چینجز کی، پھر انسان جب خلا میں یا اس سے پہلے فضا میں پہنچا، اس سے اس کی عادات اور معاشرے پر کیا کیا اثرات ہوئے۔ تو مارشل لوہان بھی میڈیا کا اسی لحاظ سے جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے ابھی آج کل نیکسس کتاب کا بہت تذکرہ ہے، انہوں نے پتھر کے زمانے سے لے کر اب سوشل میڈیا کے زمانے تک کا میڈیا کا بہت ہی اہم تاریخ اور جغرافیہ مرتب کیا ہے۔ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی رہیں، اس سے دنیا میں کیا کیا فرق پڑا، وہ بھی نیکسس میں کور کیا گیا۔ ان دنوں میں بہت سی تقریبات بھی ہوئی ہیں جن میں شرکت کرتے رہے، کہیں صدر کی حیثیت سے، کہیں مرکزی کلیدی مقالے کے لحاظ سے۔ ایک تقریب کا ذکر ضرور کریں گے۔ میڈیکیئر ہاسپٹل شہید ملت روڈ پر ہے، آپ میں سے اکثر نے آتے جاتے دیکھا ہوگا، اور مریض کی حیثیت سے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر طارق سہیل اس کے مالک ہیں، چیئرمین ہیں۔ انہوں نے نفسیات، سائیکیٹری، عملی نفسیات، اس میں ڈاکٹریٹ کیا برطانیہ سے، اور عملی طور پر اس کی پریکٹس بھی کرتے رہے سائیکیٹری ٹریٹمنٹ کی۔ ان کا لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا۔ اب میڈیکیئر ہاسپٹل میں سہیل یونیورسٹی بھی ہے، جنرل یونیورسٹی ہے، اور ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج، جناح ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج بھی ہے وہیں، اور ایک انہوں نے تحقیقی ادارہ بھی قائم کیا ہے، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ۔ اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید جعفر احمد ہیں، جو ملک کے بہت بڑے دانشور، محقق، اسکالر ہیں، جنگ میں بھی لکھتے ہیں، ڈان میں بھی، اور دنیا بھر کے اہم تجزیاتی جرنلز میں بھی ان کے مضامین آتے ہیں، اور ہمارے ماہنامہ اطراف میں بھی باقاعدگی سے وہ خود بھی لکھتے ہیں، اور ان کی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی ہم کافی ریسرچ ورک اپنے اطراف میں شائع کرتے ہیں۔ تو وہ اس تقریب کے مدار المہام تھے، یعنی جو ماسٹر آف دا سیریمنی۔ کراچی سے، ملک سے بائیں بازو کے بہت اسکالرز اور ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ وہ ذکی حسن آڈیٹوریم میں موجود تھے۔ بہت عرصے بعد ان لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو بہت ہی جو ہے معانقے بھی ہو رہے تھے اور گلے شکوے بھی۔ ایک اچھا اجتماع تھا۔ وہاں زاہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ جو ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، ڈان میں کالم لکھتے ہیں باقاعدہ، وہ تھے۔ انیس ہارون تھیں، بی گل اسکرپٹ لکھتی ہیں ڈراموں کے، شہناز وزیر علی صدر ہیں زیبسٹ یونیورسٹی کی تھیں، اور زبیدہ معراج محمد خان
بہت عظیم سیاستدان ان کے بیگم. اس طرح سے بہت ہی اہم تقریب رہی. لوگوں نے اپنے اپنے جو ڈاکٹر طارق سہیل کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کیا. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کا احترام اس کے زندگی میں ہی کریں. اس سے بہت زیادہ حوصلہ ولولہ تقویت ملتی ہے اس شخصیت کو. اور ایک سینس آف فلفلمنٹ جس کو کہتے ہیں تکمیل کی بشارت، کہ آپ نے جو خواب دیکھے بچپن میں جوانی میں، ان خوابوں کی تعبیر آپ کو حاصل ہو گئی. حالانکہ حالات بڑے ناسازگار ہوتے ہیں، پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے جو آپ کے تمناؤں کی تکمیل میں مدد کر سکے. تو اس کے باوجود اگر ایک شخصیت اپنے منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتی ہے اور اس میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی، سرکاری محکمے بھی معاونت کرتے ہیں، دوست احباب مدد کرتے ہیں، تو وہ سب لوگ بھی اس میں. یہاں کنگز کے عزیز میمن تھے اور التمش صاحب تھے، ڈینٹل ان کا بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر توصیف احمد خان تھے اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، ایکٹیوسٹ بھی تھے، بلوچ ایکٹیوسٹ. سندھ سے اگرچہ لوگ کم نظر آ رہے تھے لیکن پھر بھی ایک دو تھے. اور ڈاکٹر طارق سہیل کی پوری گرینڈ چلڈرن، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ عید کا اور جشن کا سماں تھا. اور ہمیں بھی عزت دی گئی. اور لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی ہمارے ہاتھوں سے ڈاکٹر طارق سہیل کو دلوایا گیا. اور ہم نے ظاہر ہے کہ ہم ہر تقریب میں بھی لکھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی جملے بہت ہی ناظرین احباب نے پسند کیے، تالیاں بھی بجائی گئیں. اور اس کے بعد ابھی عارف حسن، وہ بھی ہمارے بہت ماہر تعمیرات اور خاص طور پر شہری تعمیرات کے ماہر ہیں. انہوں نے اردو انگریزی میں کئی کتابیں لکھی ہیں پاکستان کے سارے شہروں پر، کراچی پہ خاص طور پر، تھر پارکر پر خاص طور پر، میرپور خاص اور دوسرے شہروں کا. انہوں نے شہری سہولیات کے لحاظ سے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس شہر کی پلاننگ ضروریات کے مطابق ہے، کہاں نہیں ہے. عارف حسن یہ فلائی اوورز وغیرہ کے بھی ناقد ہیں کہ ان سے شہریوں کو سہولتیں کم، مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو وہاں جو مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علم اپرینٹس شپ کے لیے آتے ہیں، آرکیٹیکٹ خاص طور پہ جو بننا چاہتے ہیں، ان کی سرٹیفکیٹ کی دینے کی تقریب تھی. اس میں انہوں نے ہمیں مدعو کیا کہ ان نوجوانوں سے آپ خطاب کریں اور میڈیا کے پاکستان میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنس بیان کریں. طویل گفتگو تھی لیکن خوشی ہوئی کہ نوجوانوں میں تحمل برداشت سے سننے کا رجحان موجود ہے. یہ ڈان نے بہت اچھی اس کی رپورٹ بھی دی ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہماری گفتگو کو اتنی اہمیت ملے گی ملک کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں، لیکن
میرے خیال میں ڈان ہی اب رہ گیا ہے جو جرنلزم کے پروفیشنل ویلیوز، حدود و قیود ان کا خیال رکھ رہا ہے، اور جو پیپلز رائٹ ٹو نو، PR کے اس کو کہا جاتا ہے، اس کی کیٹرنگ یہ واحد اخبار ہے جو بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اور جہاں ابھی ایڈیٹر کی اہمیت بھی ہے، مرکزیت بھی ہے، اس لیے ابھی تک اس کا قبلہ درست ہے، ورنہ باقی سب انگریزی اردو اخبارات اب ان پہ مالکان کا غلبہ ہے، ایڈیٹر ان چیف بن جاتا ہے ہر مالک، اس کے بعد وہ ایڈیٹری کے امور میں مداخلت کرتے ہیں۔ ظفر عباس بہت سینئر جرنلسٹ ڈان کے ایڈیٹر ہیں، اور بہت ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ نیوز کی ویلیو کا انہیں خیال ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی ہوتی ہے ڈان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے خبریں تو ظاہر ہے کہ وہی ہوتی ہیں جو سب اخباروں میں چھپتی ہیں، لیکن اس کا ملک کی تاریخ، ملک کے سیاسی امور کے تناظر میں جو سرخی بننی چاہیے وہ ہیڈ لائن یہ ڈان اب بھی لگا رہا ہے۔ باقی اخبارات جو ہیں وہ تو پوسٹر بن چکے ہیں، وہ اگر مرکزی حکومت کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یا صوبائی حکومت کو یا کسی اور غیر سیاسی اداروں کو، تو وہ پھر ہیڈ لائنز ان کی مرضی کی یا جو بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے پریس ایڈوائس آتی ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس لیے پرنٹ وہ اپنی اہمیت خود بھی رفتہ رفتہ کھو رہا ہے۔ پرنٹ میں روزگار کے مواقع بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص جس نے 60 سال پرنٹ سے وابستگی رہی ہو، رسالوں سے، اخبارات سے، اردو کے سب سے بڑے اخبار کے گروپ ایڈیٹر بھی رہے، کہ جہاں جہاں سے جنگ نکلتا ہے، جنگ کے دوسرے اردو کے اخبارات تھے جو اب تو بند کر دیے گئے، تو ان سب کی شعبہ ادارت کی نگرانی ہمارے ذمہ تھی۔ بہت بڑا اعزاز تھا۔ کل بھی ہم نے اربن ریسورس سینٹر میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ دیکھیے، ہمارا کوئی نہ تو بڑا زمیندار گھرانہ تھا، نہ جاگیردار، نہ ہی کوئی ہمارے خاندان میں کوئی جنرل بریگیڈیئر رہا، نہ ہی کوئی سول سروس میں بڑا افسر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، لیکن اپنی لکھنے کی جو صلاحیت ہے، شاعری اور فلسفے کا مطالعہ، اس کی وجہ سے ایک عزت ملتی چلی گئی کہ جھنگ جیسے چھوٹے شہر سے ہم نکل کر لاہور پہنچے، اور لاہور سے پھر کراچی، اور دنیا کے سب سے بڑے اردو اخبار کے ایڈیٹر، گروپ ایڈیٹر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عنایت ہے، اور دوسرے کہ آپ کے ہاں اگر آپ میرٹ پہ محنت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ بھی اجر دیتا ہے، اور یہ سماج بھی۔ ہم گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں سماج کا، حکومت کا، ملک کا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ یہ اور بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اس طرح اعزاز ملے ہیں۔ ابھی یہ بھی ایک دلچسپ چیز میں بچوں کو بتائی کہ ہمیں کہیں بھی آج تک مختلف جگہوں پہ ملازمتیں کی ہیں اعلیٰ عہدوں پر، لیکن کہیں بھی اپنا CV دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو آج کے لیے آپ سے اتنی معروضات تھی، اور کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جو پہلے ہم باقاعدگی سے ہفتہ وار یا ہفتے میں 2-3 دفعہ کر لیتے تھے، اس کو دوبارہ کریں۔ بہت آگے چلے گیا ہے، یوٹیوب
لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ویوز ہیں، ان کے سبسکرائبرز ہیں، لیکن ہم جو بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں معزز محترم، اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، ان سب آپ سب کی قدر کرتے ہوئے، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم اس یوٹیوب چینل کو جاری رکھیں گے۔ آپ بلکہ ہمیں بتائیے کہ کیا موضوع ہو۔ ہمارے پاس پاکستان کے 78 سال کے مشاہدات بھی ہیں، کتابوں کا مطالعہ بھی ہے، ہر دور میں جو امریکہ میں، یورپ، برطانیہ وغیرہ میں کتابیں لکھی گئیں ان کو پڑھنے کی عادت تھی، پڑھی گئیں، ادب میں، مشاعروں میں شرکت کرتے رہے، تو سب چیزیں ہیں جو بھی آپ جاننا چاہیں، خاص طور پر نئی نسل جو 18 سے 28 سال تک کے ہیں، اور اس وقت ہم نے ماہنامہ اطراف کے ذریعے پاکستان سینچری 2047 کی بھی لوگوں کو بلبلا دے رہے ہیں، حوصلہ، کہ 14 اگست 2047 ہماری جنریشن تو نہیں ہوگی اس وقت، لیکن آج جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پرائمری اسکولز میں ہیں، 22 سال کا عرصہ ہے، 5 سال والے 27 سال کے ہوں گے، اور دوسرے اسی طرح۔ ایک آج کی جو آبادی ہے پاکستان کی، اس کا بہت بڑا حصہ ہے جو 14 اگست 2047 انشاءاللہ ایک ایسے یوم آزادی کے حیثیت سے منا رہا ہوگا جب یہ ملک خود دار، خود مختار، خود کفیل بن چکا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ جو اربوں کھربوں روپے کے قرضے ہیں ان سے بھی نجات حاصل کر چکے ہوں گے، ہماری اپنی مینوفیکچرنگ ہوگی، اپنی ایکسپورٹس، اور زراعت بھی ہم صرف اپنے لیے گندم، مکئی، چاول نہیں پیدا کر رہے ہوں گے، بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی برآمد کر رہے ہوں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے 14 اگست 2047 ایک خوددار، خود مختار، خود کفیل پاکستان کی حیثیت سے آپ لوگ منائیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ جلد پھر رابطہ ہوگا۔